پرتشدد مظاہرے پورے ایران میں پھیل چکے ہیں۔ تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق اب تک ہو چکے ہیں۔ جتنے بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بیکنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی۔ مخالفت میں جو نعرے تھے وہ شروع تو حجاب سے ہوئے۔ کیا دنیا طالبان کی حکومت کو جلد تسلیم کر لے گی؟ ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ امریکہ دوسروں کے معاملے میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ایران کے شہر کیز میں ایرانی قوانین کے مطابق خواتین کے سر ڈھانپنے کی پابندی نہ کرنے والی خاتون ماسا امینی کی گرفتاری اور اخلاقی پولیس کی کسٹڈی میں اس کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے پورے ایران میں پھیل چکے ہیں۔ آج کل یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پورا ایران سڑکوں پر ہے۔ ان پرتشدد مظاہروں میں اب تک تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی اور ہزاروں افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری ان فسادات کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یورپ، امریکہ، بھارت اور پورا مغربی میڈیا ایران میں اسلامی حجاب کے خلاف خواتین کے احتجاج کی حمایت کیوں کر رہا ہے؟ ہم آج ایران میں ملائیت کے خلاف ایرانی عوام کی مزاحمت کے پس پردہ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان، جہاں طالبان کو اقتدار سنبھالے 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ان کی حکومت کس حال اور کس منزل پہ ہے؟ کیا دنیا طالبان کی حکومت کو جلد تسلیم کر لے گی؟ اور کیا کبھی بانی تنظیم اسلامی مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کی تجویز کے مطابق خطے کے تینوں ممالک یعنی پاکستان، ایران اور افغانستان، جسے آپ PIA کہا کرتے تھے، پر مشتمل اسلامی بلاک وجود میں آ سکے گا؟ ان دونوں اہم موضوعات پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے حال ہی میں افغانستان کے دورے سے واپس آنے والے معروف صحافی اور کالم نگار جناب عامر خاکوانی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایران میں ایرانی قوانین کے مطابق پردے کی پابندی نہ کرنے پہ جو ایک خاتون کو ان کے اخلاقی پولیس کی کسٹڈی میں ہلاکت ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، 100 سے زائد ہلاکتیں اس میں ہو چکی ہیں۔ اس سارے سانحے کی میں اسے سانحہ ہی کہوں گا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ خاتون ہلاک ہوئی ہے، 100 سے زائد اور ہلاکتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ سانحہ ہی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ تو کیا تفصیلات ہیں اس سارے واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ یہ جو ماسا امینی یہ کردی نسل ہیں اور تہران کے اندر 22 سال ان کی عمر تھی، اور 13 ستمبر کو تہران کے اندر وہاں پہ جو آپ پولیسنگ کا اور وہاں پہ جو طریقہ کار ہے پورا اس کو دیکھیں تو ایک ہے وہاں پہ پاسداران اور ایک ہیں بسیج۔ بسیج کہا جاتا ہے ان کو جو ان کی مورل پولیس یا یوں کہ اخلاقی پولیس جسے کہتے ہیں، ویسے عام طور پہ والنٹیئرس پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک باقاعدہ ان کی جو فوج ہوتی ہے خاص طور پہ وہ جو کہ حصار قائم رکھتی ہے سیکیور اداروں کا اور اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس کو ہم پاسداران کہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب سے بیسیکلی نام نکلا ہوا ہے۔ تو یہ جو لڑکی تھی ان کو گرفتار کیا گیا، یہ کہ انہوں نے حجاب پورا نہیں پہنا ہوا، اور پھر یہ کہ 3 دن کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور یہ خبر سامنے آئی سرکاری ذرائع کے ذریعے کہ ان کی کوئی پہلے سے میڈیکل کنڈیشن تھی اور دوران حراست جو ہے وہ ان کو کوئی سٹروک ہوا، فالج ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ جاں بحق ہو گئیں۔ ان کی جو اپنی فیملی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحت مند تھی، ان کے کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں تھی، بالکل یعنی 22 سالہ نوجوان خاتون تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا انہیں۔ جی اچھا، اب ان کا تعلق ہے سکیز کے علاقے سے۔ یہ اصل میں اگر ایران کو دیکھیں تو ایران کے جو 31 صوبے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل دوسرے ممالک کے ساتھ بارڈرنگ صوبے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو کردستان کا علاقہ ہے، کردستان جو ہے اس میں ایک حصہ ایران میں ہے، ایک عراق میں ہے، ایک ترکی میں ہے، ایک شام میں ہے۔ وہاں پہ آپ کو سیکولر اور لبرل مائنڈڈ لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر دوسرے شہر بھی اگر آپ دیکھیں، تہران جو ہے تقریباً 30 سے 40% آبادی جو ایران کی ہے وہ تہران میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 43 سال ہو چکے ہیں جو ایران میں اسلامی انقلاب آیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہوں نے خود اپنی مرضی سے والنٹریلی اسلامی شاعر کو اڈاپٹ کیا، لیکن یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مغرب کے دل دادا ہوتے ہیں اور وہ حجاب کو پسند نہیں کرتے۔ تو
ہوا یہ کہ مختلف شہروں کے اندر پھر یہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور وہ مظاہرے شروع ہوئے تو ایران کے اندر بہرحال ایک طریقہ کار تو موجود ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو دباتے ہیں اور اس کو سپریس کرتے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ شروع سے کرتے رہے. یہ پہلے مظاہرے نہیں ہیں. 2007 میں جب پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی تھیں، یہ احمد نژاد جب ان کے صدر ہوا کرتے تھے تو ان کے دور میں اس وقت بھی مظاہرے شروع ہوئے تھے. پھر 2019 میں، ابھی تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں تو بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ مظاہرے ہوئے تھے ایران میں. اچھا، وہاں پہ انٹرنیٹ کی بھی بڑی سخت پابندیاں ہیں. ٹی وی وغیرہ بھی صرف ٹیریسٹریل ٹی وی آتا ہے، یہ سیٹلائٹ ڈش وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں آتی. تو زاہدان، اصفہان، قم، پھر آپ کا یہ تبریز، مشہد، یعنی تمام صوبے جو ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ احتجاج ضرور ہوا. احتجاج بڑے پیمانے پہ شروع ہوا اور دونوں سائیڈ سے جب اب تو کہا جا رہا ہے کہ 80 سے زائد شہروں میں احتجاج چل رہا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور 1 سے زیادہ واقعات بھی اب ایسے ہو چکے ہیں جن کو بنیاد بنا کے احتجاج کیا جا رہا ہے. ایک تو یہی واقعہ تھا نا جو امینی صاحبہ کا تھا جو کہ وفات پا گئی. ایک اور واقعہ بھی ایسا ہوا جو کہ زاہدان کے علاقے میں ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جی پولیس کسٹڈی میں یا پولیس کی طرف سے ایک بچی کو ریپ کیا گیا. اور پھر وہ کوئی انویسٹیگیشن، تو پتہ آپ کو جب اس طرح کا معاملہ پڑتا ہے، کیوس کریٹ ہوتا ہے، تو وہ بس ایک دوسرے پہ پل پڑے لوگ، اور 41 لوگ جو ہے وہاں بھی جاں بحق ہو گئے. اور یہ ہمارا جو تفتان کا بارڈر ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ ملک کا علاقہ ہے پاکستان سے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تفتان کا بارڈر بھی بند کر دیا گیا. اچھا، اب آگے دیکھیں تو وہ ایک تو معاملہ یہ ہے، وہاں پہ احتجاج بڑا، تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق اب تک ہو چکے ہیں. یہ انتہائی اہم ہے یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی کہ ایران کے اندر جو ان کا پاور سٹرکچر ہے، اس میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملائیت پر بیسڈ ہے. قم جو ہے نا علاقہ، وہاں پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ یوں سمجھ لیں. بہرحال تفصیل سے بعد میں اس پہ بات کریں گے. ہوا یہ کہ جو مخالفت میں تھے لوگ، انہوں نے بھی احتجاج کیا. حق میں بھی لوگ نکلے. حق سے مراد یہ کہ جو کہ ایرانی رجیم کے حق میں ہیں، کیونکہ مخالفت میں جو نعرے تھے وہ شروع تو حجاب سے ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر بھی جو یونیورسٹیز ہیں یا شہری علاقے ہیں وہاں پہ بہرحال سیکولرزم ہوتا ہے، موجود ہے. اور پھر ایران سے باہر جو لوگ ہیں، کیونکہ ایران سے باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی اسلام کے خلاف یا ایران کے خلاف کوئی بھی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ مائک جو مختلف بین الاقوامی میڈیا کے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ایک دم آ جاتے ہیں کہ بھئی بتائیے ہم آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں شورش پیدا کرنے میں. تو ایک یہ اس کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بات شروع ہوئی حجاب کو اتارنے اور جلانے کے واقعات سے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کیسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، وائرل ہوئیں، جس میں بال کٹوائے جا رہے ہیں خواتین، یعنی وہ احتجاج کے طور پہ احتجاجن. اچھا، اب اس پوری سچویشن کو اگر آپ سم اپ کریں تو ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ 2 اس وقت بیانیے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں. ایک وہ بیانیہ ہے جو وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بہت سخت قدغنیں ہیں، ہم ان قدغنوں سے بھی آزادی چاہتے ہیں، اور ہم جو مغربی طرز حکومت ہے اور مغرب کا جو معاشرتی نظام اس سے زیادہ قریب ہونا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے واضح اشارے ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران حکومت مخالف جتنے بھی یہ مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بیکنگ ہے امریکہ اور اسرائیل کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے بیانات بھی دیے. مغربی ممالک، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی اور بعد میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، وہ کس طرح سے ان کو شے دیتے ہیں یا ہیلپ بھی کرتے ہیں مختلف معاملات میں، آواز ان کی آگے پہنچانے میں. لیکن دونوں سائڈ سے جو آپ کو نیریٹو نظر آ رہا ہے نا، بیانیہ نظر آ رہا ہے، وہ بہت کلیئر کٹ ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے ملائیت ہے، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزادی دی جائے اور ایسی آزادی دی جائے جو کہ مغرب میں موجود ہوتی ہے. ساتھ یہ کہ جو ہمارے اوپر بندشیں ہیں مختلف اور گھٹن ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مغرب کے ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس وقت ایران جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا امریکہ سے تو کافی عرصے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اب چین اور روس سے اور قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ فساد پھیلایا جائے. یہ اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے. ایوب بیگ صاحب، ایران کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں سارے، یہ ایران میں جاری ملائیت اور مذہبی آمریت یعنی تھیوکریسی جو ہے اس کے خلاف ہے، اور جو شخصی آزادیوں پہ جو پابندیاں ایران حکومت نے یا جیسے رضا الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ پاسداران انقلاب کی طرف سے لگی ہوئی ہیں، یہ ان کے خلاف احتجاج ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تھیوکریسی سے مراد کیا ہے.
اکثر لوگ اس کو دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں. تو اگر سادے ترین اور مختصر ترین الفاظ میں کہا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی حکومت جس میں وہ طاقت سے حکومت میں ہوں. جیسے طالبان ہے افغانستان میں. نہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، تھوڑا سا فرق ہے. یعنی خالصتاً وہ لوگ جو مثال کے طور مدارس سے تعلق رکھتے ہوں، جو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو فقہ کی بات کرتے ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ اگر لوگ حکمران ہیں تو اسے تھیوروکریسی کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک فرق ہے. ایک ہے اسلام کے حوالے سے گھٹن اور بندش، اور ایک ہے مغرب کے حوالے سے گھٹن اور بندش. اسلام بھی قطعی طور پر گھٹن کا اور غیر ضروری بندش کا قائل نہیں ہے. اسلام اخلاقی دائرے میں، اخلاقیاتی دائرے کو قائم رکھتے ہوئے، شرعی قواعد کو سمجھتے ہوئے وہ اجازت دیتا ہے، ہر چیز کی اجازت دیتا ہے. فریڈم آف سپیچ بھی ہو، اسی حوالے سے ہو، اسی طرح اس کی پابندی کرتے ہوئے اخلاقیات کی اور شرعی قانون کی پابندی کرتے ہوئے آپ جو چاہتے ہیں کہیں، آپ کی آواز کو دبایا نہ جائے. اسلام یہ نہیں مانگتا. دیکھیں نا صحابہ کرام نے کیسی کیسی مسالے قائم کی، آزادی رائے کی. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا یہ کرتا کہاں سے بنا، تو کون اس سے بچا ہوا ہے؟ یا یہ جیسے کہ وہ ایک عورت پوچھتی ہے حضرت عمر سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارا حق مہر مقرر کرنے والے، تو اس سے بڑی شخصی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج ایک عورت نے مجھے دین سکھا دیا. یہ ایک آزادی کا یہ ایک انداز ہے. اور اس کے مقابلے میں یعنی اس میں اسی کو بڑھاتے چلے جائیں تو اخلاقیات کے دائرے میں جو کہنا چاہتا ہوں اور شریعت کے دائرے میں جتنی آزادی ممکن ہو وہ دی جائے، اسلام اس کا قائل ہے. اسلام مغرب کی طرح مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہے. یہاں جو ایران میں مسئلہ آیا ہوا ہے، اصل میں جو لوگ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف کی غلطی نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو مغرب کی طرف مادر پدر آزادی چاہتے ہیں. کسی کو کیا تعلق کہ میں کیا پہنوں یا میں کیا پہنتی ہوں، اور دوسرا کیوں اعتراض کرے. ایک حد یہ ہے، ایک انتہا یہ ہے کہ وہاں ایک یہ بھی طبقہ ہے، اور دوسرا جو طبقہ ہے جو مذہبی طبقہ ہے ان کی طرف سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض ناروا پابندیاں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن کا اسلام سے ظاہری طور پر تو کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے نا، ایک خاتون کو آپ نے پکڑا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا وغیرہ. اگر ایسی بات ہے بھی تو ایسا معاملہ کیوں ہوا کہ اس کی موت کی نوبت آ گئی، اس کے ہلاک ہونے کی نوبت آ گئی؟ اس کے ایسا کون سا معاملہ تھا؟ اگر ایسا تھا تو جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا اس کو بتایا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا، اس کو جو بھی نوٹس وغیرہ دیا جاتا. لیکن ایسی سزا دے دینا ظاہر ہے. دیکھیے، تھانے میں موت واقع ہو تو یہ پاکستان میں ہو یا کسی یہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری جتنا ہے، کوئی یہ کہے گا خود ہی ہو گئی یا خود ہی مر گیا یا مر گئی ہے، تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے. یہ تھانے میں جو موت ہوتی ہے نا، اس میں پولیس کا تعلق ہوتا ہے. ہوگا کبھی ایسا ہو سکتا ہے بہت شاذ کے درجے میں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. ہارٹ اٹیک بھی کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح خوف پیدا کرتے ہیں، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ آدمی کے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا ان کا حق تھا کہ یہ موت جو ہوئی ہے یہ پولیس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ پولیس کے تشدد کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن پھر اس کا رد عمل جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بڑا، ہمارے نزدیک تو وہ بھی بڑا غلط ہے کہ خواتین آ رہی ہیں، اپنے حجاب اتار رہی ہیں اور آگ میں پھینک رہی ہیں. یہ بھی دوسری انتہا، یہ بھی دوسرے گروہ کا ہے یعنی کارنامہ کہ وہ بات کو اس طرف لے جا رہے ہیں. دوسرے گروہ سے مراد ہے جو وہاں سیکولرز ہے، جو وہاں لبرلز ہیں، خاص طور پر جو بارڈرز پر واقع لوگ ہیں، ان میں یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو قطعی طور پر قبول نہیں کر رہے. لہٰذا دونوں چیزوں میں یعنی انتہا پسندی غلط ہے. اگر اس عورت نے ایسا نہیں کیا تھا، اس کو سمجھانے بجھانے کی ضرورت تھی، اس کو قانون بتانے کی ضرورت تھی، اس کو وارن کرنے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے کہ آپ ایسا تشدد کریں کہ اس کی موت واقع ہو جائے. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اس کے ورثہ کہتے ہیں اس خاتون کے کہ وہ صحت کے حوالے سے وہ بالکل فٹ تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. تو گویا الزام تو پھر پولیس پر آیا نا کہ پولیس نے ایسی کارروائی کی ہے، پولیس نے ایسا جسمانی تشدد کیا ہے. یا اچھا، یہ ذہنی تشدد سے بھی ہو جاتا ہے.
انسان کی موت واقع ایسی ہے کہ آپ کسی کو ذہنی طور پر اتنا زج کریں، اتنا تنگ کریں، اتنا ڈسٹرب کریں کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے وغیرہ. تو یہ جو معاملہ ہے نا تشدد کا، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو، یہ بالکل غلط ہے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو قانون کے مطابق روٹین کی کارروائی تھی وہ ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مغرب تو اس کا فائدہ اٹھائے گا، مغرب تو چاہے گا. مغرب اور اشتعال انگیزی پیدا کر رہا ہے. یہ جو بات سامنے آئی ہے خامنہ ای کی کہ امریکہ اس کو بڑھا رہا ہے، یہ اس معاملے کو جو مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو یہ بات کو ایسی غلط نہیں ہوگی. یہ مغرب اور امریکہ دیکھتا رہتا ہے، نوٹ کرتا رہتا ہے، نگاہ رکھتا رہتا ہے کہ کسی اسلامی ملک میں کیا واقعہ ہوا ہے کہ اس کو ایکسپلور کر کے اس کے اشتعال دلا کے تو اسلام کی بدنامی کا معاملہ کیا جائے. انہیں مسلمانوں سے زیادہ اسلام سے معاملہ ہے، اور جبکہ یہ انشاءاللہ کبھی کامیابی نہیں ان کو ہوگی. اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اسلام کی اپنی ایک حیثیت ہے، اسلام کا ایک اپنا معاملہ ہے، اسلام کا روشن چہرہ ہے جس پر ان لوگوں کے کرنے سے داغ نہیں لگ سکتا. رضا الحق صاحب، مغرب میں پردے اور حجاب کے حوالے سے جو ہے ایک عرصے سے کیمپین چل رہی ہے، بلکہ کئی ممالک میں تو قانون سازی ہو چکی ہے اور سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ وہاں پہ اگر ہم وہاں کے معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ تو اس طرح کا لباس پہننا، بیہودہ لباس پہننا، منی اسکرٹ پہننا، بکنی پہننا کوئی مطلب وہ قابل سزا جرم نہیں ہے، کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن وہی خاتون اگر پردہ کر لیتی ہے، حجاب لے لیتی ہے، تو وہ قانون کے دائرے میں آ جاتی ہیں. حالانکہ ان کی مذہبی جو خواتین ہیں، جو ننز ہیں، وہ باقاعدہ حجاب لیتی ہیں، پردہ کرتی ہیں اور پورا ساتر لباس جسے ہم کہتے ہیں نا وہ پہنتی ہیں. جبکہ یہ مسلمان خواتین اگر مذہبی خواتین اگر اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق پردہ کرنا چاہیں تو ان پہ پابندیاں ہیں. اور یہ ایران کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی آڑ میں بھی جو مغربی میڈیا جو ہے وہ پوری کیمپین چلا رہا ہے، انڈین میڈیا بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب اس آڑ میں اپنا سوشل انجینئرنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے نہیں بڑھا رہا؟ حسین صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس اگزامپلز ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ مغرب کس طرح سے دو رخا پن جو ہے اس کو ظاہر بھی کرتا ہے اور یقیناً ان کی پالیسی کا بھی حصہ ہے یہ. اگر آپ دیکھیں مختلف سطحیں جس کے اوپر مغرب اپنی یلغار کر رہا ہے، سیاسی سطح کے اوپر وہ کافی حد تک کامیاب، بلکہ یوں کہیں کہ 100% کامیاب ہو چکا ہے. کیونکہ جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہ ان کی اپنی مرضی کا نظام حکومت بن چکا ہے. جہاں پہ کوئی دوسرا نظام حکومت ہے، اگر لیٹ سے مثال کے طور پہ کہیں پہ بادشاہت ہے، تو وہ بھی جب تک ان کے مفادات کے مطابق چلے گی وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ادروائز وہ اس کے نیچے سے کارپیٹ کھینچ دیں گے جب چاہیں. معاشی نظام ان کا مکمل طور پہ رائج ہے پوری دنیا میں، سودی معیشت اور باقی سارا معاملہ. معاشرتی نظام میں ان کی یہ جنگ جو ہے نا یہ اب چل رہی ہے. اچھا، جہاں پہ سیاسی نظام میں بھی انہوں نے دیکھا کہ کوئی تھوڑی سی جو ان کا طریقہ کار یا ان کا جو پلان تھا اس سے ہٹ کے بات آئی، تو فوری طور پہ انہوں نے ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیا. جیسا کہ آپ کو ہمارے سب ناظرین کے بھی علم میں ہے، اخوان المسلمین کی صدر مرسی کی حکومت جی بالکل تھی، ڈیموکریسی مشکل سے ایک سال نہیں گزارنے دیا. سب مل کے اکٹھے ہو گئے اس کے خلاف اور سب نے حد الوسع کوشش کر کے جو بھی طریقہ بنتا تھا دوبارہ ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ لے آئے. مجھے ابھی تک یاد ہے قائم ہے اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کو وہ جو کہ گن گاتے ہیں جمہوریت کے، انہوں نے پھر ایک یہ جو ٹائم میگزین ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ کور اس کا چھپا، گڈ ڈیموکریسی بیڈ ڈیموکریسی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ ڈیموکریسی تو جو اخوان المسلمین کی تھی صحیح ڈیموکریسی کے تحت ہی آئے تھے وہ نہیں، لیکن یہ بیڈ ڈیموکریسی اس لیے کہ یہ ہمارے جو ایک آئیڈیالوجی ہے، ہمارے نظریات ہے، اس کے مطابق نہیں تھی. یہ تو ایک دوسری بحث ہے. اب دیکھیں جہاں تک اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اپنے ممالک کے اندر مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مارجنلائز کیا جائے، اسلام کو مارجنلائز کیا جائے. قرآن پاک جلانے کے واقعات وہاں ہوتے ہیں، توہین رسالت کے واقعات کھلم کھلا اور پھر سرکاری سرپرستی میں وہاں پہ ہوتے ہیں. حجاب کے اوپر پابندی اکثر مغربی ممالک میں اور خاص طور پہ یورپ کے ممالک میں اس وقت نافذ العمل ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی کوئی مسلمان ہونے کے حوالے سے بات کر رہا تو اس کو فوراً ڈیمونائز کر دیا جاتا ہے. یہ پوری وار اینڈ ٹیرر اور ٹیررسٹ کا نام کے ساتھ نتھی کر دینا مسلمانوں کو، یہ اسی چیز کی ایک مثال تھی. پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک اگر
اسلامی شاعر کے مطابق کوئی فیصلے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جائے اس سے کہ یہ کیا آپ نے 295C جو اپنے قانون میں بنایا ہوا ہے اس کو ختم کریں, یہ سزائے موت کیا چیز ہے اس کو ختم کریں. پھر یہ کہ جو مسلمانوں کے شاعر ہیں پردہ, حجاب اور اس طرح کے دیگر, ان کو بھی ختم کرنے کے لیے ان کی بھرپور کوشش ہر وقت جاری رہتی ہے. اپنا جو ان کا نظام ہے اس کو مسلط کرنے کے لیے بھی وہ قانون سازیاں کروا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ابھی جو ہمارے حال ہی میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی تو اسی کی ایک مثال ہے. ایک پاکستان میں LGBT کے نام سے بنی ہوئی فلم جس کے بارے میں بہرحال خبریں سامنے آ رہی ہیں, جوائے لینڈ کے نام سے, اس کو وہ کہا جا رہا ہے, وہ کانز جو ان کا ہوتا ہے فیسٹیول, وہاں بھی بے شمار انعامات سے نوازا گیا اور اب شاید آسکرز کے لیے بھی اس کو بھیج دیا جائے اس لیے کہ وہ LGBT کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر وہ کوئی ایسی مووی ہو یا ایسی کوئی فلم ہو جس میں اسلامی نظام کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ کہا جائے گا کہ یہ ٹیررسٹس کی مووی ہے, ٹیررسٹ کی فلم ہے, کوئی اس کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں دی جائے گی بلکہ ملائن کیا جائے گا الٹا اس کو. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اسلام سے باغیانہ روش رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, ان کو میڈیا پہ بھی ٹائم ملتا ہے, ان کو مختلف فورمز پہ بلا کے بھی ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ سپیچ کریں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے اوپر سے بھی کھڑے ہو کر, ساتھ ان کو یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے. پھر یہ کہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایران کے اندر اس وقت معاملہ ہو رہا ہے, اکثر جو ایران سے باہر احتجاج ہیں اس میں یا تو ایرانی سپورٹس کے لوگ یا ایرانی سیلیبریٹیز, یعنی یہ جو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو اصل میں مغربی نظام چاہیے, وہ لوگ سامنے پیش نظر آئیں گے آپ کو. اسرائیل کا یہ کہنا مجھے ابھی بڑی ایک مذاق خیز سی بات ہے لیکن ندامت بھی اس پہ ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے یار لپیڈ, اس نے ایک بیان جاری کیا کہ ایران کے اندر یہ جو ایک خاتون جاں بحق ہوئی ہیں حراست میں, اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے, بڑا افسوس ہے. بندہ پوچھے اسرائیل کے اندر جو کام ہو رہا ہے کیا اس کے اوپر کبھی کسی نے یہ کہا, احتجاج کیا مغرب نے کہ بھائی تمہارے تو انسانی حقوق جو ہیں وہ تو تم روز کی بنیاد پہ پامال کر رہے ہوتے ہو. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے جو آپ کی زیر نگرانی اور آپ کے بالکل آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے, اس پہ کبھی آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ اس پہ افسوس نہیں ہوا. یعنی ڈائیکاٹمی اتنی ہے کہ ابھی یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک الجزیرہ کی رپورٹر کو انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج پہ شوٹ کر دیا. ہم نے پھر اس فورم سے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس کو کنڈیم کرتے ہوئے, لیکن نہ مغرب کنڈیم کرے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک بھی اس کو کنڈیم اب نہیں کرتے. ایران کے پیچھے اس حوالے سے پل پڑے ہیں. ٹھیک ہے وہاں جو ہوا وہ غلط ہوا, لیکن اس کی آڑ کے اندر کوشش ان کی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, مغرب بھی, اور ہمارے بھی جو مغرب زدہ لوگ ہیں وہ بھی اس کو پھر ان کے ساتھ جا کے اسی لائن میں کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے. اچھا جناب, آج ہمارا دوسرا موضوع جو ہے وہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے, اور میں نے آج اس حوالے سے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں اور کالم نگار ہیں بڑے مشہور عامر حاکوانی صاحب, جو حال ہی میں افغانستان کا دورہ کر کے ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا کہ وہ تازہ ترین صورتحال جو ہے ان سے ہم جانیں گے. عامر حاکوانی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ فرمائیے گا کہ طالبان کا افغانستان حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور حکومت سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں میں ابھی ہو کے آیا ہوں, ریسنٹلی 5-6 دن ہم رہے وہاں, قبل بھی بعد میں جلال آباد سے بھی ہو کے آئے. تو سب سے بڑا جو فرق نظر آتا ہے وہ ظاہر امریکن کی عدم موجودگی کا ہے. جگہ جگہ پہ ظاہر امریکیوں کی وجہ سے سیکورٹی بہت زیادہ ہوتی تھی, چیک پوسٹیں بے پناہ تھی, اور ایک خاص قسم کا ایک پینک سا اور خوف کی فضا تھی کابل میں ہوتی تھی. میں 2-3 دفعہ پہلے گیا, کابل ایئرپورٹ پر بے پناہ سیکورٹی ہوتی تھی, بار بار جگہ جگہ چیک, بیلٹیں اتروا کے اور جوتے اتروا کے اور سارا کچھ, بہت زیادہ چیکنگ تھی. اس دفعہ بالکل بھی اس طرح نہیں تھا, اس سے سمجھ لیں 10 گنا کم تھا. اور جب ہم ہوٹل میں گئے, مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم, تو وہاں بھی بہت زیادہ چیکنگ تھی, بار بار 2-3 جگہ پہ اسکینر سے سامان چیک. یہ وہ ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, اور چیک پوسٹوں پہ یہاں پہ ہے طالبان, یعنی امن و امان کی ایک عمومی صورتحال نظر آتی ہے. امن و امان کی صورتحال بھی ہے اور ایک ایسا سکون بھی ہے, لوگ بھی ذرا ریلیکس اور پرسکون ہے. اگرچہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جمعے کا دن جو ہے داعش کے بلاسٹ مسجدوں میں, جس طرح ہمارے ہاں ٹیررزم ہوتا تھا, اور آپ کو یاد ہو ہمارے یہاں بھی جمعے کو ہی جاتا تھا, اس طرح کی کچھ ہو رہی ہے کا دکھا, لیکن عمومی طور پہ حالات بہت بہتر ہے, بہت بہتر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ایک آسپیکٹ آپ نے بتایا. اس کے علاوہ کچھ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کابل ایک اینٹی پاکستان شہر سمجھا جاتا تھا پہلے, ابھی بھی ہوگا کچھ حد تک, کیونکہ وہاں 20 سال پروپیگنڈا ہوتا رہا پورا میڈیا میں پاکستان کے خلاف. تو جو نئی نسل جو جوان ہوئی ہے, جو
9/11 کے وقت جو 10 سال کے تھے یا وہ 30-32 سال کے ہو گئے لوگ, تو وہ ساری پوری جنریشن پہ ظاہر اثر ہوگا اس پروپیگنڈے کا. لیکن وہ پولیس انتظامیہ اور وہ جو ایک اینٹی پاکستان تھی نا, وہ اب بالکل نہیں ہے. طالبان کی وجہ سے ایک فرینڈلی ان کی جو چیکنگ پہ ہمیں بھی روکتے تھے کئی جگہوں پہ, اور ظاہر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ غیر ملکی ہے, اور وہ پاسپورٹ چیک کرتے تھے, لیکن وہ بڑے اچھے سافٹ بات کرتے تھے, پتہ لگتا تھا لاہور سے یا اسلام آباد سے, پشاور سے, تو وہ اچھے طریقے سے بات کرتے تھے. کچھ لوگ یہاں رہ بھی چکے تھے, تو وہ اس سے پہلے وہ میں کابل پولیس کی اور پھر وہ جو انٹیلیجنس تھی ان کی, وہ دوسرا خاص طور پہ جو ان کی انٹیلیجنس افغان انٹیلیجنس تھی کرزئی حکومت کی اور اشرف غنی کی NDS کہلاتا تھا, اب اس کا نام بدل دیا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے, اس کو ہوتا تھا, لوگ کرتے تھے صحافیوں کو بھی مسائل تھے, ہمارے میسی والوں کے لیے بھی مسائل ہوتے تھے, میسی دیکھنے والوں کو بھی پریشان کیا جاتا تھا. صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی اس اعتبار سے سرکار سطح پہ انتظامیہ پولیس طرح کے حوالے سے بالکل ہی اینٹی پاکستان نہیں ہے, ایک فرینڈلی ہے, اور امن و امان کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے, اور پرسکون یعنی حالات ہیں, اور دہشت کی اور وہ فضا موجود نہیں ہے, اس لیے سے تو چیز نہیں. اچھا, یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ افغان طالبان اور پاکستان دوستی کے دعوے دار پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں, لیکن آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے, دونوں یعنی ممالک کی طرف سے جو کراس بارڈر ٹیررزم چل رہی ہے اس کی بھی الزامات جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ لگ رہے ہیں. اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ کیا واقعتاً اس طرح کی رفت کوئی موجود ہے, یا یہ وقتی کوئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس پہ یہ کومنٹ آ جاتا ہے؟ ہمیں وہاں پہ ایمبیسی کے لوگوں نے بھی, ہمارے سفارتکاروں نے بھی جو رسمی ہم سے گفتگو کی, اور اسلام آباد میں بھی لوگوں نے کچھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں اور انڈیویجول سطح پہ ہوتے ہیں, حقیقت کا ہوتی ہے, اور میڈیا ان کو غیر ضرورت ہائپ دیتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, چھوٹے موٹے معاملات کراس بارڈر کے پاکستان افغانستان سطح پہ چلتے رہتے ہیں, ہوتے ہیں. چونکہ باڑھ بھی ابھی کئی جگہوں میں چل رہی ہے, تو اس پہ بعض اوقات جگہ پہ آگے پیچھے کرنے پہ اس پہ تھوڑا سا اختلاف مسئلہ ہو جاتا ہے, اور وہاں یہاں سے بھی بعض اوقات کی بیان دے دی جاتے ہیں, وہاں سے بھی ٹویٹ کسی کی جاتے ہیں. آج کل چلتے ٹویٹر رہے ہیں نا, تو وہ پھر بعد میں اس پہ چیزیں لی جاتی ہیں, اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے بعض اوقات اعلیٰ قیادت کی طرف سے سرزنش بھی لوگوں کی ہوتی ہے لوگوں کی, اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی ہو جاتے ہیں. کئی ٹویٹ ایسے ہوئے ہیں جو ڈیلیٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. یعنی مختلف اندر وہاں پہ بھی یعنی ایک لابیز بھی ہوتی ہیں اور گروپس بھی ہوتے ہیں کچھ, تو تھوڑا سا وہ ایک مختلف آوازیں ہوتی ہیں. اس پہ لوگوں کا یعنی سمجھدار جو لوگ ہیں پاکستان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور زیادہ ڈیپلی جانتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ نظر انداز کریں. ہمارے نزدیک یہ کوئی ایشو نہیں ہے, کراس بارڈر میں یہ چیزیں ایشو نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ہوتا بھی ہے تو ریزالو ہو جاتا ہے ایک آدھ دن میں. مثلا اب انہوں نے مثال دی, آپ کو یاد ہوگا 6-8 مہینے پہلے سال میں شروع ہوئے دنوں میں ایک افغانستان میں ایک ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کہ ایک پاکستانی ٹرک سامان کا جا رہا تھا, تو وہاں پہ ایک طالبان کمانڈر نے جھنڈا اتار دیا پاکستان کا, کافی ایشو بنا. اب وہ خود طالبان بھی کہنا یہ تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, اس کو ہم نے اس کو جیل بھیج دیا تھا. اس کمانڈر کے خلاف یعنی کاروائی اتنی سخت ہوئی کہ اسے باقاعدہ قید کی سزا سنائی گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس کو وائرل کر کے اتنا ڈیمیج کر دیا کہ وہ چھوٹے سے معاملے کو بہت بڑا کر دیا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ان چیزوں کو نہ لیں, اور یہ چھوٹے موٹے مسئلے چل رہے ہیں, چلتے رہتے ہیں, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ اتنا نہیں ہے. عامر حقانی صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ طالبان کو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کو افغانستان کا اقتدار سنبھالے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, آپ ان کی گورننس, سفارتکاری اور باڈی لینگویج جس کا آپ قریبی مشاہدہ کر کے آئے ہیں, کیا طالبان اپنے دوسرے دور حکومت میں سنگین ترین ملکی اور بین الاقوامی جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں 1 سال تو انہوں نے اچھے طریقے سے نکال لیا اور بہت برے حالات میں نکالا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا کا کوئی ملک بھی ان کو تسلیم نہیں کر رہا, پابندیاں ان پہ لگی ہوئی ہیں, بینکنگ چینل وہاں پہ کام نہیں کر رہا. وہاں بینک کی پوزیشن یہ ہے, بینک کام نہیں کر رہے وہاں پہ. بینک کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے لیکن ان کو نکالنے کی اجازت نہیں. صرف $200 ایک یعنی فیملی جو خاندان اکاؤنٹ جو ہے مہینے بھر کے لیے نکال سکتا ہے, صرف $200, اس سے زیادہ نہیں پتا. تو وہ اتنی پابندیوں کے باوجود انہوں نے 1 سال اچھے طریقے سے انہوں نے نکال لی ہے. چیلنجز ہیں وہاں پہ, سفارت منجی ہوئی ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ امریکیوں کے ساتھ انہوں نے کتنے اچھی نیگوشیشن کی ہیں, دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور کسی کو تسلیم نہیں کیا. اس کے باوجود بھی قطر کو بھی, ترکی کو بھی, امارات کو, چین کو, پاکستان کو, مختلف کو انوالو کر کے
مختلف پروجیکٹس میں وہ شروع کر رہے ہیں اور ازبکستان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے تعلقات بنا لیے. حالانکہ ازبکستان ماضی میں ان کا مخالف تھا. اس وقت ان کے پڑوسی میں صرف تاجکستان کے ساتھ تھوڑے ایشوز ہیں. ایران کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں, بلکہ ہرات کے ذریعے ایرانی تیل اور رشین تیل بھی لے رہی ہیں, سامان آ رہا ہے چیزوں کا. ترکمانستان کے ساتھ تاپی جو ہے گیس پروجیکٹ, اس میں بھی کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ازبکستان کے ساتھ ایک بڑا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, ازبکستان روپا, یعنی وہاں سے لے کے تاشکند سے لے کے پشاور تک, یہاں ترکم تک ایک ریلوے لائن کا. ازبکستان افغانستان پاکستان پروجیکٹ ہوگا یہ بھی. تو یہ چیزیں کافی بہتر ہے. دو ایسا چیلنج ہیں ہمیں موجود ہے. کوئی بےروزگاری ہے کافی زیادہ ہوئی ہے, ظاہر لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں نیٹو کو جانے سے. جو لوگ ان کی جو ریگولر نیشنل آرمی تھی, افغان نیشنل آرمی کہتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس کے لوگ بھی ظاہر ہے جاب لیس ہوئے, اور بھی آ چکے $500 $1000 تنخواہیں ہوتی تھی $1000 میں. اس طرح تو یہ بجٹ ان کو ممکن نہیں تھا. 3-4 ارب الگ بجٹ چاہیے ایسا فوج کے لیے. ظاہر ان کے اپنے ویسے ان کے پاس لوگ تھے تو وہ تو ختم ہو گئی. اس طرح اور بھی نیٹو کی بہت ساری جاب ختم ہوئی ہیں. تو وہ ایک بے روزگاری ایک ہے, اور مہنگائی بھی بڑی ہے, چونکہ یہ یوکرین وار کے بعد ہر چیز بڑی ہوئی ہے. وہاں پہ گندم آٹا واٹا بھی مہنگا ہوا ہے, تیل ڈیزل مہنگا ہوا ہے. ابھی وہ باہر سے آئے رشین تیل, تو وہ امید کر رہے ہیں کہ تیل سستا ہو جائے گا. اچھا عامر حقوانی صاحب, ان کی معیشت اور کرنسی کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ عمومی صورتحال کیا ہے. تو دہی تقریباً ہم جو کہتے تو 2.7 پاکستانی روپیز کا ایک اغوانی تھا, یعنی دہی سے 3 روپے پاکستانیوں کو ایک اغوانی ہے. ایک اغوان جیسے اغوانی کہتے ہیں, تو مطلب پاکستان سے تو سمجھو ڈھائی بہتر ہو گئی نا ان کی کرنسی. جی, اور معیشت دیکھیں ایک کام کیا ہے, اپنے اخراجات بہت کم, حکومتی اخراجات 5% پہ آ گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات 5% پہ. تو وہ بہت سادہ سے ان کا لائف سٹائل ہے, خرچہ ان کا ہے نہیں اپنے اوپر, اپنی چیزوں پر ٹاپ ان کی ہیوی نہیں ہے. وہ جو طے شاپ جو ہوتے ہیں نا, وہ خرچے وہ چیزیں نہیں کرتے. سادہ سے ان کا جو سرکاری لنچ وغیرہ بھی ہوتے ہیں سادہ سا ہوتا ہے. اور مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ وہاں پہ وہ سادہ سا ہی ہمیں انہوں نے ایک ورکنگ لنچ دیا. زبیلا مجاہد صاحب سے انٹرویوز, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں, اس میں وہ قابلی پلاؤ تھا اور سادہ سا ایک چیز اور تھی. تو اس کی بھی انہوں نے ہمارے لڑکے ایک دو کسی نے تصویر بنانے لگے نا, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سیلفی ٹائپ تصویر کا, انہوں نے روک دیا بڑے آرام سے, نرمی سے. انہوں نے کہا ہمارا ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کھانے کی تصویر کبھی نہ بنائیں. انہوں نے کیا بات یہ کہ یہ بہت سادہ سا ہے, لوگ یہ شان نہیں ہے, ہمیں مہمانوازی نہیں کر سکے اس طرح, لیکن پھر بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ ایک وقت کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے ہم ان پہ پابندی ہے کہ کوئی تصویر اس طرح نہ لگائی جائے, یعنی کوئی کسی کو فلیکس کا احساس نہ ہو اور تکلیف نہ ہو. تو یہ اچھی چیزیں ان میں ہیں. جب حکومت لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے, مسائل میں شریک ہوتی ہے ساتھ, اور سادہ لائف سٹائل ہوتا ہے, تنخواہیں بہت ہی سادہ میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اخراجات کم ہوتے ہیں, تب لوگوں کا آپس میں ایک انٹیمیسی بڑھتی ہے اور وہ سسٹینیبل بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال چیلنج ہیں, ان کو مدد کی ضرورت ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے ان کو, تاکہ بینکنگ چینلز کھلے اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو. ٹھیک ہے عامر حقوانی صاحب, ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ایوب بیگ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ حال ہی میں افغانستان حکومت نے روس سے سستا تیل, گیس اور آٹا جو ہے وہ خریدنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ افغانستان کے خصوصی ایلچی جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے بھی ایک بڑا دھمکی امیز جو ہے وہ بیان بھی دیا ہے اس حوالے سے افغانستان حکومت کو. یہ فرمائیے کہ کیا امریکہ اپنی شرانگیزیاں جو ہے اسی سپیڈ سے اور اسی تواتر سے جاری رکھے گا افغانستان کے حوالے سے؟ وسیم صاحب, پہلی بات تو میں یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ افغان طالبان کو اس بات کی مبارکباد دی جائے کہ انہوں نے امریکہ کی ناراضگی کی قطعی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے روس سے تیل بھی لیا ہے, گیس بھی لیا ہے, اپنے سابقہ دشمن سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, گیس بھی لی ہے, گندم بھی خریدی ہے. وگرنہ امریکہ کا خوف تو اتنا ہے نا کہ ہمارے ہاں امت مسلمہ میں سے کوئی ملک بھی ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کو قبول نہیں کر سکا. وجہ صرف امریکہ ہے, امریکی پریشر کی وجہ سے, امریکی پریشر. بہرحال انہوں نے الحمدللہ, جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, تو یہی بات ہے. تو انہوں نے بالکل اس بات سے لا تعلق ہو کر کہ امریکہ کا کیا رد عمل آتا ہے, انہوں نے سالانہ 10 لاکھ ٹن پٹرول اور ڈیزل, 5 لاکھ ٹن LPG اور 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے اس کا معاہدہ کیا ہے. اس پر دیکھیں کہ حالانکہ یہ دو ممالک کے درمیان ایک تجارتی معاملہ ہے,
لیکن یہ ہے کہ امریکہ دوسروں کے معاملے میں مداخلت کرنے سے باز نہیں آتا، اپنی شر انگیزی پھیلانے سے باز نہیں آتا۔ امریکہ نے اس کے ٹامس ویسٹ ہیں ان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان، انہوں نے کہا جی کہ جو افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں خانہ جنگی ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، اٹ از ناٹ دی کویشچن آف ایف بٹ اٹ از وین، سوال یہ ہے کہ کب ہوگی، یہ نہیں سوال کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی وہ اس کو اتنا یقین ہے کہ ہوگی، یقین ہے یا وہ دنیا کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اصل مسئلہ یہ کب ہوگی۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی حسرتیں جو ہیں ان کی دلوں میں رہ جائیں گی، انشاءاللہ وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا ملک ہے اور صحیح طور پر اسلامی حوالے سے اس کو چلا رہے ہیں تو وہ اسی حوالے سے بڑھیں گے۔ باقی امریکہ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ پھر وہی بات کر رہا ہے کہ انتشار کب پھیلے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ کہ اکانومی کے حوالے سے ان کو بہت مسائل ہیں۔ دیکھیں مسائل ہوں گے تو وہ جج ہوں گے نا، مسائل ہوں گے تو پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے مسائل سے کیسے نپٹا، مسائل سے وہ کیسے نکلے۔ ابھی تک تو ان کا معاملہ یہی ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گا کہ وہ مسائل سے نمٹنے کے حوالے سے امریکہ یا ویسٹ کے آگے جھکے نہیں، بلکہ کسی کے آگے بھی نہیں جھکے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے مسائل کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ جس طرح بھی شریعت نے اجازت دی ہے وہ ان کو حل کر لیں۔ ابھی تک انہوں نے کسی سے قرض نہیں لیا جس پر انہیں سود دینا پڑے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جسے کہتے ہیں نا دمڑی کی ضرورت ہے، وہ کسی سے قرض لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ قرض ملتا ہے سود پر، اور سود جو ہے آپ کو معلوم ہے خلاف شریعت، خلاف ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے سٹرانگ ہے، پاکستان سٹرانگ ہے، وہاں غالباً ڈالر جو ہے 100 روپے کا ہے اور یہاں اب کچھ کم ہو کے 220-25 روپے کا ہے، اور ان کی پوزیشن اس لحاظ سے اگرچہ دیکھیں ہم نے تو اپنے بہت سے بڑھا لیے ہوئے ہیں نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نخرے، وہ اپنی سادہ زندگی میں رہ کر اپنے وسائل کے مطابق جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا کر وہ اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے، بجائے اس کے کہ بڑے بڑے پلان بنا کر بڑے کر کر پھر دوسروں سے قرض مانگ کر اور سود پہ لے کر ان پر عملی جامہ بنایا جائے اور پھر دوسروں کے جال میں پھنس کر ان کے احکامات پر عمل کیا جائے، پھر یہ کہ نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ دفاعی معاملات بھی اگلے کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمارا معاملہ یہی ہوا ہے نا کہ ہم خارجی معاملات اور اب دفاعی معاملات جو ہیں وہ ان لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں جو ہمیں قرض دیتے ہیں، ہماری اپنی کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بچایا ہے، اسی لیے انہوں نے کھلا کر سامنے آ کر باقاعدہ معاہدے کیے ہیں، اور وہ غالباً وہ روس کے ساتھ ساتھ چین سے بھی ان کے معاملات، ان کی بات چیت جاری ہے، اور ان کے چین کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی روس سے کہیں کم نہیں ہے چین سے دشمنی، لیکن وہ اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک، اپنی قوم کے مفاد میں جو ہے وہ دوسرے ممالک سے معاہدے کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات پر انہیں مبارکباد دینی چاہیے، انہیں دیکھا کہ ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں روس سے لیں۔ رضا الحق صاحب، افغانستان کی گراؤنڈ ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے، اور حال ہی میں وہاں پہ ایک امتحانی سینٹر پہ جہاں پہ بچے ایگزام دے رہے تھے تو وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 50 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح وہاں کی معیشت بھی جو ہے، اگرچہ ایوب بیگ صاحب نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں، لیکن پوری طرح بہرحال وہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہے، اور فائنینشلی وہ سٹرانگ اس طرح کے نہیں ہوئے کہ وہ انہیں دنیا میں کسی کی محتاجی نہ ہو، ابھی وہاں پہ حالات ایسے ڈیولپ نہیں ہوئے، تو یہ بھی ہے۔ اور پھر انسانی حقوق کا معاملہ بھی جو ہے وہ مغربی اقوام بھی، مغربی میڈیا بھی وقتاً فوقتاً ان کے خلاف اٹھاتا رہتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت یہ سارے چیلنجز سے نپٹ لے گی انشاءاللہ؟ جی وسیم صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ نبٹ تو لے گی، اب اللہ تعالیٰ سے امید بھی، ہم دعا بھی کرتے ہیں اس چیز کی، اور افغان طالبان بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ پورا پلان کے ساتھ آئے ہیں اس وقت جو حکومت میں آئے ہیں۔ ان کے علم میں ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات بڑھیں گی
اور وہ سیاسی معاشی معاشرتی اور پھر اندرونی خلفشار پیدا کروانے کے حوالے سے امریکہ کا پلان تو بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور انہی 3 یا 4 کیٹیگریز میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ کوشش کر رہا ہے گزشتہ 1 سال سے. یہ جو داعش ہے، جس کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے افغانستان میں، جس میں بلا مبالغہ سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں، داعش نے کلیم کیا ہے. اور داعش کون ہے؟ امریکہ سیلف کنفیسڈ بائی امریکہ، اس نے خود کا اس چیز کا اعتراف کیا. امریکہ کا اعترافی بیان موجود ہے کہ داعش ہماری اپنی پیداوار ہے. پھر یہ کہ شمالی اتحاد کو بھی سپورٹ دی اور ہیلپ کر رہے ہیں، انڈیا میں بھی کچھ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ممالک میں بھی ان کو بہرحال سپورٹ مل رہی ہے. امریکہ ریشہ دوانیاں کرنے کے لیے افغانستان میں خاص طور پہ وہ یہ جو سول وار کے حوالے سے یا وہاں پہ اندر مداخلت کرنے کے حوالے سے باقی ممالک کو بھی استعمال کر رہا ہے. اس کی کوشش یہ بھی ہے کہ پاکستان کو استعمال کرے دوبارہ. ہماری دعا ہے کہ پاکستان دوبارہ اس معاملے میں استعمال نہ ہو. جہاں تک معاشی معاملات ہیں تو اس میں ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے 9 ارب ڈالر جو کہ افغانستان کے تھے، یعنی ان کے سینٹرل بینک کے ریزروز تھے، وہ امریکہ دبا کے بیٹھ گیا. اب کہیں جا کے اس نے اعلان کیا ہے کہ اس میں سے کچھ آہستہ آہستہ افغانستان کو نہیں دے گا، وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک ٹرسٹ فنڈ کے حوالے کرے گا، اور وہ آہستہ آہستہ افغان طالبان کے علاوہ اور طریقوں سے افغانستان میں رہے گی. یعنی ان کی مکمل کوشش ہے کہ افغانستان کو نمبر 1 فائنینشلی اسٹیبل ہونے دیا جائے، افغان طالبان کی حکومت کو متزلزل کیا جائے، گرایا جائے. سب سے خوفناک حملہ جو ان کا ہے وہ افغانستان کے معاشرتی نظام کے اوپر ہے. خاص طور پہ یہ جو بار بار مغرب کی طرف سے کہا جاتا ہے وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں. میڈیا اس کو روز ہائی لائٹ کرتا ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران اگر آپ مغربی میڈیا کو دیکھیں، بڑے بڑے میڈیا اخبارات یا آؤٹ لیٹس کو، روزانہ کی بنیاد پہ ایک کالم لازمی ایسا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے افغانستان میں فلاں خاتون جو ہے اس سے زیادتی ہو گئی، یعنی اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. اور وہ کیا ہوتا ہے ظلم؟ وہ جو چاہ رہی ہے کہ میں مغربی معاشرے کی طرح زندگی گزاروں، ویسا گزارنے نہیں دیا جائے. مغربی میڈیا جو ہے وہ طالبان کا میڈیا ٹرائل جاری رکھتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا جائے افغان طالبان کی حکومت میں اس وقت افغانستان میں انسانی حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی. حقیقت میں جو ماڈل ان کے سامنے اور وہ جو پیش کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ذریعے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ماڈل جو مغرب میں آزادی کا ہے، خواتین کی آزادی کا ہے، مادر پدر آزادی کا ہے، وہ افغان طالبان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. وہ تو افغان طالبان کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی کرنا چاہیے کسی صورت میں بھی. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو افغان طالبان کو اس وقت بھی درپیش ہیں، آئندہ بھی درپیش ہوتے رہیں گے. امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا دشمن اگر آپ اوور آل ایک گریٹر گیم کی صورت میں دیکھیں، روس، چین، اس کے بعد پھر ساتھ افغانستان، ایران اور پاکستان. وہ کوشش کرتا رہے گا کہ ان سب ممالک کو کسی طرح نقصان پہنچاتا رہوں میں، اور جو ان ممالک میں سے جو بھی ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے پاکستان ہو، وہ کوشش کرے گا کہ ان کو میں نقصان پہنچاؤں. بہرحال یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی ایک فکر کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے سمجھیں کہ ہمارا دشمن کون اور کس طرح سے اس سے صحیح طریقے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. بانی تنظیم اسلامی مرحوم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب اس خواہش کا اظہار کرتے تھے اور یہ تجویز دیا کرتے تھے کہ پاکستان، ایران اور افغانستان، اسے وہ PIA کہا کرتے تھے، کہ ان ممالک پہ مشتمل جو ہے وہ اسلامک بلاک بنے جو دنیا کو درپیش جتنے بھی اس وقت چیلنجز ہیں، اس وقت مسائل ہیں مسلمان ممالک کے، اس سے وہ نبرد آزما ہو سکے. تو ان موجودہ حالات میں ان کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حالات میں آپ کو کیا ایسا کوئی اتحاد بنتا ہوا نظر آتا؟ وسیم صاحب، اگر میں ایک جملے میں اور مختصر ترین الفاظ میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہرگز ایسا نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس وقت یعنی اندازاً کو 20 سال قبل. لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو مثالی کہے جا سکتے ہیں نا؟ میں نہیں سمجھتا کہ مثالی وہ بھی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہیں پہلے سے. وہ جو دور تھا کرزئی کا والا تو اس سے تو بہت بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ مطلب اس طرح کی اپنائیت نہیں ہے جس طرح کی مطلوب تھی اور جس طرح کی ہونی چاہیے. اور ایران کے معاملے میں تو یہ ہے کہ پاکستان تو ایران سے بہت دور ہوا ہے.
میں افغانستان کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ طالبان کی طرف سے ایک بڑا حوصلہ کن بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف جو بھی استعمال کرے گا ہم اس کے خلاف غداری کا مقدمہ کریں گے اور بغاوت کا مقدمہ کریں گے. تو یہ تو بڑی دل خوش کن سی خبر ہے. لیکن اس کے باوجود نا چند دن پہلے فائرنگ ہوئی ہے آمنے سامنے اور اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں پاکستان کی بھی. ان کی صورتحال وہ نہیں ہے جس کی خواہش کی جا رہی ہے. البتہ یہ کہ امید ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے کیے جائیں. لیکن مصیبت آپ بنتی ہے نا کہ امریکہ بیچ میں ایسا مسئلہ ڈال دیتا ہے. اور ایران کا معاملہ دیکھ لیجئے. حالانکہ ایران اور افغانستان کے تعلقات پاکستان اور افغانستان سے میری رائے میں زیادہ قریبی ہیں. ایران اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کی نسبت زیادہ بہتر ہوئے ہیں. وہ زیادہ قریب آئے ایک دوسرے کی. پاکستان جب یہ 15 اگست کو یہ انقلاب آیا تھا، انقلاب کہہ لیجیے، یہ تبدیلی آئی تھی، تو اس وقت جتنے قریبی تھے اب اتنے قریبی نہیں رہے. جب امریکہ افغانستان سے نکلا تھا اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے اب اتنے اچھے نہیں. جب نکلا تھا جو پوزیشن اس وقت بنی تھی جی کہ جتنی قربت فوری طور پر ہوئی تھی ان کے نکلنے کے بعد، فوری طور پر جو قربت حاصل ہوئی تھی وہ اب نہیں ہے، وہ اب نہیں رہی ہے. امریکہ نے اس میں دخل اندازی کی ہے، صاف بات ہے. اور امریکہ ہی کی دخل اندازی کی وجہ سے انہوں نے دیکھیں آپ کے سامنے ان کے الزامات بھی، وہ تو چھوڑے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. خود وزیر دفاع ان کا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ پاکستان نے ایئر سپیس دی ہے. ان کا نائب وزیر خارجہ الزام لگا رہا ہے پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے وہ بات الگ ہے. لیکن کسی طور پر بھی آئیڈیل تعلقات پاکستان افغانستان کے نہیں ہیں اور اس کی وجہ امریکہ ہے. ایران اور پاکستان کے تعلقات تو ایک عرصہ ہوا خراب ہو چکے ہیں اور وہ اب بہتری کا نام نہیں لے رہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ کے کیونکہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ جرت نہیں کر پا رہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات. یہ روس سے لیے نا انہوں نے پٹرول، ہم کیوں نہیں لے رہے؟ صرف امریکہ کے خوف سے. اور گندم لیا، اور ہم روس کو چھوڑیے، ایران کا تیل اب روس سے بھی سستا ہے، ہم ایران سے کیوں نہیں لیتے؟ اور ایک عرصے سے، ایسا نہیں اب نہیں لے رہے، ایک عرصے سے نہیں لے رہے. گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے ایک عرصے سے. صرف کیا امریکہ کا خوف. لہذا جب تک یہ امریکہ کا خوف موجود ہے مجھے کسی PIA کی توقع نہیں ہے کہ وہ وجود میں آ سکے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.